نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 to 56۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ یعنی جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ طاغوت کا ذکر آیا اور عروۃ الوثقی کا ذکر آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوثق العروہ الکلمۃ التقوی، سب سے مضبوط کنڈا تقوی کی بات ہے۔ اوثق العروہ الکلمۃ التقوی، مضبوط کنڈا تھام لیا گیا۔ طاغوت کی بات کی جا رہی ہے۔ طاغوت مادہ اس کا طغا ہے، طاغین، اور یا طغا کا مطلب ہوتا ہے حد سے گزرنا۔ طاغوت حد سے گزرنے والا، ایسی قوت جو کہ اللہ کی نافرمانی پر اکسائے، اللہ کی نافرمانی پر ابھارے، اس کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ طغا طغیانی بھی ہم کہتے ہیں، سرکشی، دریا طغیانی پر آتا ہے۔ ٹرانسگریسرز، یہ وہ لفظ ہے جو کہ اچھے معنوں میں نہیں آتا، برے معنوں میں ہی آتا ہے۔ یہ وہ شخص نہیں ہے جو اللہ کی فرما برداری میں حد سے گزرے، نہیں، اللہ کی نافرمانی میں حد سے گزرنے والا، سرکش قوت جو اللہ کی نافرمانی پر اکسائے، حق سے دور کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ طاغوت کوئی انسان ہو، طاغوت کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے۔ کیسے پہچان ہوگی کہ یہ انسان طاغوت ہے یا نہیں؟ اگر وہ اللہ کی سرکشی پر آمادہ ہے خود بھی، اور دوسروں کو بھی اللہ کی سرکشی پر آمادہ کرتا ہے، اکساتا ہے، دوسروں کو انکریج کرتا ہے کہ تم ریبیلیس ہو جاؤ، ڈس اوبیڈینٹ ہو جاؤ اللہ کے، تو بس وہی طاغوت ہے۔ چاہے وہ کچھ بھی رشتہ اس کا ہو ہمارے ساتھ، کسی بھی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہو، ہمارا پرسیپشن اس کے بارے میں کچھ بھی ہو، اس کو قریبی دوست یا عزیز رشتہ دار کے طور پہ ہم اس کو جانتے ہوں، اگر اللہ کی نافرمانی پر اکساتا ہے تو طاغوت ہے۔ طاغوت کوئی نظریہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی آئیڈیل، کوئی تھیوری۔ طاغوت کسی محبت کا نام بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی محبت جو اللہ کا سرکش بنا دے، اللہ کا نافرمان بنا دے۔ تو کوئی ایسی سرکش قوت جو حق سے دور لے جائے، چاہے انسان کے اپنے اندر ہو یا باہر ہو، وہ طاغوت ہے۔ تو یہاں فرمائے فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے۔ کون کرے گا طاغوت کا انکار؟ جو ہدایت چاہتا ہے وہی کرے گا، سب نہیں کریں گے طاغوت کا انکار۔ صرف وہی ہیں جنہوں نے کہ دعا مانگی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ جنہوں نے یہ دعا مانگی، ہدایت کے متلاشی ہیں، ان کے راستے میں صراط مستقیم پر جو رکاوٹ آتی ہے وہ طاغوت کی شکل میں آتی ہے۔ تو جو صراط مستقیم پر چلنا چاہے اس کو تو یہ رکاوٹ ہٹانی ہوگی۔ فرمایا کہ کفر کرو تم طاغوت کا۔ جو ہدایت چاہتا ہے اس کو سب سے پہلے طاغوت کا کفر کرنا ہوگا۔ کفر کن معنوں میں آ رہا ہے؟ نافرمانی، انکار، کفر کی طاقت کو پہچاننا اور طاغوت کی فرما برداری سے انکار، ریجیکٹ کر دینا طاغوت کو، طاغوت کی فرما برداری سے انکار کرنا، یہ ضروری ہے اگر ہدایت چاہیے۔ ہدایت کے راستے میں طاغوت، جیسے بھی ہم نے بات کی، بہت سی مختلف شکلوں میں آتا ہے۔ طاغوت کئی قسم کے ہیں اور ضروری نہیں کہ ہر ایک کا طاغوت ایک ہی ہو۔ اگر مثال کے طور پہ اس وقت 1.6 بلین مسلمان ہیں،
کیا پتا 1 بلین طاغوت ہوں. تو مجھے خود پہچاننا ہے، آپ کو خود پہچاننا ہے کہ میرے راستے کا طاغوت کیا ہے. اس کا ریکگنیشن خود کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کی اولاد اس کے راستے کی طاغوت ہو اور کسی دوسرے کی نہ ہو. ہو سکتا ہے کسی کا شوہر راستے کا طاغوت ہو، کسی کا نہ ہو. کسی کا مال ہو، کسی کا کوئی نظریہ ہو، یا کسی کا طاغوت تکبر ہو. ہم کہہ نہیں سکتے. تو مختلف قسم کے طاغوت ہوتے ہیں، اور جب تک ان کو ہٹایا نہ جائے حق تک پہنچا نہیں جا سکتا. لا علمی بھی طاغوت ہے، اگنورنس. اس طاغوت کو انسان دور کرتا ہے، جہالت دور کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے. اب ایک اور طاغوت کھڑا ہو جاتا ہے. تو کیا پتا چلا کہ طاغوت ضروری نہیں کہ صرف زندگی میں ایک ہی ہو، ملٹیپل بھی ہو سکتے ہیں. کئی طاغوت ہو سکتے ہیں، اور انہی سے جہاد کرنا ہے. ایک کے بعد ایک کو ہٹانا ہے، ڈیمولش کرنا ہے ان کو. جب جہالت دور ہوتی ہے، علم حاصل ہوتا ہے، تو اپنا نفس طاغوت بن کر کھڑا ہو جاتا ہے. نفس وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں تو میری بات مانو. نفس پر قابو پانا سب سے مشکل کام ہے. یہ آپ لکھ لیں اپنے پاس. ہم کہتے ہیں وہ نہیں مجھے کرنے دیتا، فلاں مجھے کام نہیں کرنے دیتا، فلاں مجھ کو اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتا. یہ سب کب ہے؟ جب اپنا نفس قابو میں نہ ہو. سب سے مشکل جہاد اپنے نفس کے ساتھ ہے. اور جب نفس قابو میں نہیں آتا تو 100 بہانے بنتے ہیں، 100 مجبوریاں نظر آتی ہیں، لیم ایکسکیوزز انسان بنانے لگتا ہے. تو دعا کرنی چاہیے اللہ سے کہ اللہم آت نفسی تقواہا، اللہ تو میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما دے. نفس ایک دفعہ متقی ہو جائے، اس کو کوئی ہارنس کر لے، پھر آگے معاملہ نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. محنت کر کے انسان اپنے نفس پر قابو پاتا ہے، اس کو ٹیم کرتا ہے، تو پھر لوگ اور معاشرہ یہ کھڑے ہو جاتے ہیں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے. ایک کے بعد ایک ہرڈل ایمان کے راستے میں آتا چلا جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے مخالفتوں کا، اپوزیشنز کا ایک سمندر ہے، ایک دریا ہے جو انسان کو بہائی لیے جا رہا ہے. اب تصور کریے کہ کسی کو سمندر میں ڈال دیا گیا، پھینک دیا گیا. اکیلا انسان ہے، تنہا انسان موجوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہا. لاکھ ہاتھ پاؤں مارے لیکن ڈوبنے لگا. اتنے میں ایک دم اس کا ہاتھ پڑتا ہے ایک مضبوط کنڈے کے اوپر، ایک ہینڈل ایک دم سے اس کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ اس کو تھام لیتا ہے. کیسا لگے گا اس کو؟ کتنا سکون کا اس کو احساس ہوگا، ریلیف، اطمینان کہ چلو میری جان تو محفوظ ہو گئی. یہی امن کا احساس ہے جو کہ طاغوت کے مقابلے میں ایمان پیدا کرتا ہے. ایمان انسان کو امن کی کیفیت دیتا ہے. زندگی میں کتنی بھی مشکلات، کتنی بھی مصیبتیں آ رہی ہوں، مخالفتوں کا طوفان کتنا بھی شدید ہو، اگر نفس کے پاس ایمان ہے تو انسان کو انٹرنل پیس کا احساس ہوتا ہے. اب آپ اسی شخص کو دیکھیے، ڈوبنے والے کو، کہ موجوں کے تھپیڑے ہیں جو کبھی ادھر دھکیلتے ہیں، کبھی ادھر دھکیلتے ہیں. جسم تو اس کا ہل رہا ہے نا پورا ان تھپیڑوں کے اندر، ان موجوں میں پورے کا پورا وہ ہل رہا ہے. لیکن کبھی یہ آپشن اس کے پاس آئے گا کہ چلو میں اس کنڈے کو چھوڑ دیتا ہوں؟ کبھی یہ آپشن آئے گا اس کے پاس؟ یہ کبھی سوچے گا؟ کبھی نہیں. تو یہ جب انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے، ایمان اس کنڈے کی طرح ہے جو اس ڈوبنے والے نے پکڑا ہوا ہے. ایکسٹرنلی یعنی بیرونی دباؤ کتنا بھی شدید ہو، آزمائشیں، پرسیکیوشن، مشکلات، ڈیفیکلٹیز کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو، مومن ایمان کو تو کبھی نہیں چھوڑتا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ تو موجیں ہیں، آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، مجھے اپنی خیر چاہیے تو میں اس ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی ہے، دین کی تعلیمات پر دل ٹھک گیا ہے، جم کر عمل شروع کر دیا. یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان آ گیا ہے نا. یہ ایمان امن دیتا ہے انسان کو. تو انٹرنل پیس بڑی چیز ہے، اس کی ہمیں دعا کرنی چاہیے. باہر تمام حالات موافق ہوں، تمام حالات بڑے پلیزنٹ ہوں، انکریجنگ ہوں،
شوہر بھی ساتھی ہو، بچے بھی ساتھی ہوں، خاندان والے، معاشرہ سب ساتھی بن گئے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ ٹھیک ہے شریعت کی پابندی کر لو، کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے، لیکن اگر اندر ایمان نہیں ہے نا تو انسان نہیں کرے گا۔ پھر اسی کو مثال کو لے کر آئیے اپنے دماغ میں سمندر والی۔ ایک شخص جو کہ سمندر میں پانی میں تیر رہا ہے جس میں کہ طوفان نہیں، اس کو کنڈا نظر آتا ہے، ہو سکتا ہے پکڑے، ہو سکتا ہے نہ پکڑے، ہے نا۔ ایک شخص ہے کہ جو طوفان میں گھرا ہوا ہے، وہ کیسے پکڑے گا اس کنڈے کو؟ کتنا مضبوط پکڑے گا نا۔ ہم مخالفتوں سے گھبراتے ہیں، بعض دفعہ یہ مخالفتیں ہم کو اور جما دیتی ہیں ایمان کے اوپر۔ ہم کہتے ہیں اس کو تو نہیں چھوڑنا، ہم گھبراتے ہیں نا کہ مخالفتیں آئیں گی تو ہوگا کیا، لیکن اگر واقعی اندر سچا ایمان ہے تو جتنی مخالفتیں زیادہ ہوتی ہیں اتنا انسان اس کنڈے کو پکڑ لیتا ہے، تو وہ مخالفتیں انسان کو ایمان کے پاس لانے کا بھی ذریعہ بن جاتی ہیں۔ جب انسان پاس آتا ہے ایمان کے، اچھے ساتھی بھی مل جاتے ہیں جو اس کو جمانے میں مدد دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ پر ایمان اور تمسک بالقرآن، قرآن کے ساتھ جڑ جانا، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لینا، اللہ پر ایمان رکھنا جیسے کہ اللہ ہے، جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے اس اللہ پر ایمان رکھنا، اس کے بارے میں فرمایا کہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے تو بڑا ہی مضبوط کنڈا تھام لیا، لن انفصام لها، نہیں ٹوٹے گا۔ کنڈا کیسا ہوتا ہے؟ حلقہ ہوتا ہے نا، دائرہ ہوتا ہے، سرکل جیسا ہوتا ہے۔ تو یہ عروۃ الوثقی، یہ وہ دائرہ ہے، وہ سرکل ہے کہ زندگی اب انسان کی اس کے اندر محفوظ ہے، اس کے اندر انسان پوری اپنی زندگی کو رکھ لیتا ہے لا کر۔ جیسے کہ ہم سے کہا ادخلوا فی السلم کافۃ، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب جو پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے اس نے تو بہت مضبوط سہارا تھام لیا، مضبوط حصار میں آ گیا، حفاظت ہو گئی اس کی۔ اب یہ جو بات یہاں پر آئی ہے عروۃ الوثقی، مضبوط کنڈا، مضبوط سہارا، یہ محفوظ کرنے والی چیز ہے، انسان کو حفاظت میں لینے والی چیز ہے، لیکن یہ حفاظت یاد رکھیے کہ آفر نہیں کی جاتی، یہ آفر نہیں کی جاتی، اس کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے ہوتے ہیں، اس کے لیے جہاد کرنا ہوتا ہے، جد و جہد کرنی ہوتی ہے۔ اور یہ ہاتھ کب آتا ہے؟ جب بہت سارے طاغوت کی ناراضگی عبور کر لی جائے، پار کر لی جائے۔ تو یہاں پر گارنٹی دی ہے کہ لم انفصام لہا، نہیں ٹوٹے گا وہ کنڈا۔ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ اس لیے کہ اندر والا مضبوط ہے۔ اب کیا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک انسان ہے جو کہ سمجھے اس مضبوط حلقے کے اندر آ گیا، ٹھیک ہے، اب وہ انسان اس مضبوط حلقے کے اندر ہے اور باہر کون رہ گئے؟ طاغوت۔ اب وہ طاغوت باہر سے اس عروۃ الوثقی کو کریک کرنے کی ضرور کوشش کریں گے، وہ باہر سے ہی شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، وہ چاہیں گے کہ یہ شخص کسی طرح اس عروۃ الوثقی کو چھوڑ دے، اس اسلام کے دائرے سے تھوڑا سا بھی باہر نکل آئے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک خود جو انسان جس نے کہ اس کنڈے کو تھاما ہے، جو اس حلقے کے اندر آیا ہے، جب تک اس کے اپنے ایمان میں، اس کی اپنی شخصیت میں جب تک دراڑیں پڑنی نہ شروع ہو جائیں، جب تک اس کی اپنی پرسنالٹی میں کریک نہ آنے لگ جائے، جب تک ہو نہیں سکتا کوئی طاغوت اس پر اثر کرے۔ لیکن یہ کنڈے کو تھامنا ایک بات ہے، تھوڑی دیر کے لیے تھامنا ایک بات ہے، اور تھامے رکھنا یہ مختلف کہانی ہے، مسلسل تھامے رکھنا۔ بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کنڈے کو تھام تو لیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں آ تو جاتا ہے، لیکن اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، واپس گناہوں کے سمندر میں، کفر کے سمندر میں لوٹ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ کام جس نے کر لیا تو اب تو لوگ اس سے بہت خوش ہو جائیں گے، پھر اس سے محبت کرنے لگیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو تھام کے رکھے اس کے لیے فرما دیے کہ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا، علم والا ہے۔ جو قربانی دے رہا ہے محبتوں کی یا شہرت کی یا سوشل پوزیشن کی،
تو اللہ بڑا قدردان ہے، بھرپور بدلہ دے گا۔ جس نے اسلام کی اور ایمان کی جتنی بھاری قیمت دی اس کو اتنی ہی اعلیٰ جنت ملے گی انشاءاللہ۔ جتنی قربانی زیادہ اتنا درجہ زیادہ، درجہ اتنا ہی اونچا۔ آگے فرمایا آیت 257، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال کر لاتا ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اللہ نے اپنے ولی ہونے کا ذکر یہاں پر کیوں کیا؟ وجہ یہ ہے کہ جب عروۃ الوثقیٰ کو تھاما تو بہت سے ہو سکتا ہے دوست، رشتہ دار، ساتھی ساتھ چھوڑ دیں، تو یہاں تسلی ہے کہ تمہارے اپنے دوست اگر تمہیں چھوڑ رہے ہیں، تمہارے سہارے دنیاوی کٹ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، سب سے بہتر دوست تمہیں مل رہا ہے، ان سب سے بہتر ولی تمہیں مل رہا ہے، بہت اچھا تم کو ہمدرد اور مددگار مل رہا ہے، اور وہ اللہ ہے، اللہ تمہارا ولی ہے۔ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کیا غم ہے جو ساری خدائی ہو مخالف؟ کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے، اس اللہ کو اپنانا۔ ہم جب کسی کی دوستی چاہتے ہیں ہم کتنی محنت کرتے ہیں، ہم کیسے اپنے تعلقات کلٹیویٹ کرتے ہیں، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کنیکشن رکھتے ہیں اس سے۔ تو اللہ سے بھی جب دوستی کرنی ہے، اللہ کو ولی بنانا ہے، تو اس کا بھی تو پھر ایک طریقہ ہے، اس کو فالو کرنا ہوگا۔ اور کیا خوبصورت یہاں پہ بات فرمائی کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ سمندر میں جب کوئی ڈوبتا ہے تو روشنی سے دور جا رہا ہوتا ہے نا، تو کیا لگ رہا ہے؟ جیسے آہستہ آہستہ اللہ سٹیج بائی سٹیج اس کو تاریکیوں سے باہر نکال رہا ہے، آہستہ آہستہ اللہ اس کو اوپر لے کر آتا ہے، سٹیج بائی سٹیج۔ انسان کو تھوڑا سا نور اور نظر آتا ہے، تھوڑا سا نور، قرآن کے نور کی طرف۔ کہیں کوئی بات کبھی کان پر پڑی کہ اچھا یوں قرآن جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، ایک بات پڑی نا کان پر، سمجھے کہ ایک اندھیرے کا ایک لیول دور ہو گیا۔ پھر اور تھوڑا سا اوپر آئے، پھر قرآن کو پڑھنا شروع کیا، کچھ اور اندھیرا چھٹا، پھر قرآن کو سمجھنا شروع کیا، پھر اور اندھیرا چھٹا، پھر ایمان کا نور دل میں آیا، پھر سنت کا نور زندگیوں میں منور ہوا، عمل شروع کیا، علم آیا، عمل آیا، تو رفتہ رفتہ گریجولی سٹیج بائی سٹیج اندھیرے دور ہوتے چلے گئے۔ جو اندھیرے دور کرنے کا عمل ہے، یوں سمجھیے کہ یہ بھی ساری زندگی چلتا رہتا ہے، یہ ون ٹائم ایفرٹ نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ روشنی میں آ گئے بس اب آ گئے، یہ تو مسلسل کرنا ہے کام، اس لیے کہ طاغوت اپنے آپ کو ری انوینٹ کرتا رہتا ہے، مختلف شکلوں میں بار بار اپنے آپ کو ایجاد کرتا رہتا ہے۔ ایک تاریکی دور کرتے ہیں، دوسری دور کرتے ہیں، تیسری۔ یہ تو مسلسل جہاد ہے، جب تک سانس میں سانس ہے مومن جہاد سے غافل نہیں ہو سکتا، کمپلیسنٹ نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہم اندھیروں سے نکل آئے، حالانکہ کیا پتہ کوئی مٹیریلزم کا اندھیرا آ گیا ہو، مادہ پرستی کا، یا اسباب پر توکل، مینز پر ڈپینڈنسی، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، وہ مجھے بچائے گا وہ مجھے بچائے گا، اللہ کے علاوہ پتہ نہیں کتنوں کو اولیاء بنا لیا، یہ بھی تاریکیاں ہیں۔ تو مسلسل اللہ تعالیٰ امتحانات کے ذریعے سے، آزمائشوں کے ذریعے سے ہمیں ایک موقع دیتا ہے سیلف اسیسمنٹ کا۔ امتحان کیا ہے؟ امتحان دراصل چیز یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو جج کر لیتے ہیں، ہم اپنا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہمیں کتنا آتا ہے، کہاں ہماری کمزوری ہے، کہاں ہماری اسٹرینتھ ہے، ہماری طاقت کہاں ہے، ہماری کمزوری کہاں ہے۔ تو جہاں پر جو چیز اسٹرانگ ہے اس کو انسان رکھ لے، اور جہاں ویکنس ہے، جہاں کمزوری ہے، اس پر اب توجہ دے۔ یہی مقصد ہے نا امتحان کا۔ تو ہر آزمائش یوں سمجھیے کہ ایک سیلف اسیسمنٹ ہوتی ہے، ایک کھڑکی کھول دیتی ہے، ایک اپرچونٹی پرووائڈ کر دیتی ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھ سکیں کہ اللہ کے نور کو ہم تک پہنچنے میں کس چیز نے روکا ہوا ہے۔ اور ہر آزمائش کے بعد عمل کی ایک نئی راہ کھل جاتی ہے،
کوئی شک نہیں. آزمائش عارضی طور پہ تو انسان کو پریشان کرتی ہے، لیکن جب وہ دور ہوتی ہے تو اس نئی روشنی کے اندر ایک نیا راستہ نظر آ رہا ہوتا ہے انسان کو کہ اب میں یہ کام شروع کر دیتا ہوں، اب میں یوں شروع کر دیتا ہوں. اس کے برعکس حال بتایا والذین کفروا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے اولیاء تو طاغوت ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. تو کفر کرنے والوں کا بتایا. یہ کفر ایسا نہیں جب بھی نظر آ رہا ہو آنکھوں سے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کفر کرنے والے جنہوں نے عروۃ الوثقی کو مضبوط نہیں تھاما. یہ پورے کے پورے اسلام کے اندر نہیں آئے ابھی. یہ آدھے اسلام آدھے کفر کے اندر ہیں. ان کا دل کھنچتا ہے اسلام کی دعوت کی طرف، لیکن جھجکتے بھی ہیں، طاغوت کا بھی مکمل انکار نہیں کر سکے. اب کیا ہوتا ہے کہ ان طاغوت کی گرپ تو ہے نا اس کے اوپر. بالکل یوں سمجھیے ایک شخص ہے جو ایک دروازے سے اندر داخل ہونا چاہتا ہے کسی کمرے میں، لیکن اس کا بازو کسی دشمن نے پکڑ رکھا ہے. اب وہ بیچ میں پھنس گیا نا، نہ پورا وہ حفاظت میں ہے نہ پورا خطرے میں ہے. اب اگر اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے، اس کا ریزولو، اس کی قوت ارادی مضبوط نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ جو اس کے برے ساتھی ہیں، جو اس کے طاغوت ہیں، وہ اس کو آہستہ آہستہ عروۃ الوثقی سے نکال کر، مضبوط سہارے کو چھڑوا کر، مضبوط حفاظت کے دائرے سے نکال کر واپس اندھیروں میں لے جائیں گے. تو من النور سے پتا چلا کہ دل میں نور آیا تھا، اس کے پاس علم آیا تھا، ہدایت کا نور زندگی میں چمکا تھا، سنت کا نور سمجھ میں آیا تھا، عمل کرنے کو دل چاہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ اندھیرے چھانے لگے. کافر جو طاغوت ہیں ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے نور دور کرنے کا؟ کیسے لے کر جاتے ہیں اندھیروں میں؟ سب سے پہلے سیلف ڈاؤٹ پیدا کرتے ہیں، شک. یہ دل میں شک ڈالتے ہیں کہ پتہ نہیں تم جو کر رہے ہو اس کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں. کہتے ہیں کہ یہ کوئی زیادہ ایکسٹریم نہیں ہو رہا؟ آرنٹ یو بیکمنگ این ایکسٹریمسٹ؟ تم کچھ زیادہ ہی کچھ انوالو نہیں ہو رہے؟ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ تم چینج ہو گئے ہو، تم بہت چینج ہو گئے ہو، تم ہمیں بہت دور سے لگنے لگ گئے ہو، بیکم ویری اسٹرینج. ایسی باتیں کر کے انسان کی سیلف ریسپیکٹ ختم کر کے سیلف ڈاؤٹ میں مبتلا کرنا، انسان کی عزت نفس پر حملہ کرتے ہیں اور اس کے اندر پھر شبہ پیدا کرتے ہیں کہ انسان کو اپنے ایمان کے بارے میں شک پیدا ہو جائے کہ یہ پتہ نہیں واقعی ٹھیک ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں اس کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، کہیں ہم اوور ڈو تو نہیں کر رہے. ادخلوا فی السلم کافۃ کر کے کہ ہم پورے کے پورے جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں کہیں میری غلطی تو نہیں ہے، میں بھی ضرورت نہیں ہو اس کی. میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدھے ایمان سے خوش ہو جائے، افتؤمنون ببعض الکتاب کافی ہو جائے، کچھ کتاب پر ہم ایمان لے آئیں بس کافی ہو. کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ پورے کے پورے قرآن پر عمل کیا جائے، پوری کی پوری زندگی میں اسلام کو نافذ کیا جائے. یہ ایک دفعہ شک اگر جڑ پکڑ گیا، اب کیا ہوا؟ ان کو ہولڈ مل گیا. اب ان کو ہولڈ مل گیا اس شخص کے اوپر، ان کو یہ ایسی مضبوط گرفت مل جاتی ہے طاغوت کو ایمان والے پر کہ اب وہ اس کو پکڑ کر ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں، اس کو وہ ایمان کے ایسنس سے باہر لے آتے ہیں، ایمان کی مٹھاس سے اس کو محروم کر دیتے ہیں رفتہ رفتہ. اور وہ دور سے دور، پھر اس کا نفس کمزور ہوا، پھر ول پاور کمزور ہوا، پھر ایمان کمزور ہوا. جب یہ چیزیں کمزور ہوئیں تو آٹومیٹکلی قرآن سے دور ہوگا، نور قرآن اب کم ہوگا. جب وہ قرآن پڑھنے پڑھانے سے دور ہٹے گا تو نیک صحبت سے بھی دور ہوگا، وہ ساتھی اس کو دور جاتے محسوس ہوں گے. اور طاغوت تو پھر اس کے ساتھیوں سے سب سے پہلے بدظن کریں گے کہ فلاں سے مت ملنا، اب تم، انہوں نے تمہارا یہ حال کر دیا، تم فلاں سے مت ملنا، انہوں نے یہ حشر کر دیا تمہارا. تو انسان نیک صحبت سے دور ہٹتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں سنت، واٹ از سنت؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ضروری تھوڑی ہے، کوئی سنت بائنڈنگ تھوڑی ہے. آخر کو فن بھی تو کوئی چیز ہے زندگی کے اندر.
جو کہ ایمان پہلے بیمار پڑا ہوتا ہے، کمزور پڑا ہوتا ہے. طاغوت کی یہ باتیں جو زہر وہ گھول رہے ہوتے ہیں عین شہد محسوس ہوتا ہے، بہت میٹھا، بڑی مٹھاس لگتی ہے، اور رفتہ رفتہ انسان نور کو پیچھے سے پیچھے چھوڑ کر اور گہرے سے گہرے اندھیروں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. نور تو ایک ہی ہے، اللہ کی قربت، نیک عمل. ہاں، اندھیروں کے بہت سارے شیڈ ہیں. ظلم نہیں کہا، ظلمات کہا ہے یہاں پر، اندھیرے، لیئر اپون لیئر آف ڈارکنیس، ایک تہہ پر دوسری تہہ اور دوسری تہہ پر تیسری تہہ، اور پھر رفتہ رفتہ اللہ کی معرفت کا، ہدایت کا نور بالکل بجھ کے رہ جاتا ہے، اپنے پیچھے ایک ایک دروازہ بند کرتا چلا جاتا ہے ہدایت کا اور عمل کا، یہاں تک کہ اس کی زندگی گھپ اندھیرے میں آ جاتی ہے، اور اندھیرا اس کی پناہ گاہ بن جاتا ہے، اس کی سینکچری بن جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اندھیرے میں اپنا کوئی عیب نظر ہی نہیں آتا، تو وہ خوش ہوتا ہے، اس کی پناہ گاہ بن جاتی ہے. تو ٹھیک ہے، دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ خوش ہو اور مست ہو اس حال کے اندر، اوبلیوین جس کو ہم کہتے ہیں، بھول گیا اپنے آپ کو، بے خودی کا عالم ہے، بالکل پہچان ختم، معرفت ختم، لا یشعرون ہو گیا، کوئی شعور ہی نہیں اس کو. لیکن آخرت میں یہ لا شعوری اور یہ اوبلیوین اور یہ اگنورنس، غفلت فائدہ نہیں دے گی. فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ تو آگ والے ہیں. جہنم کی آگ وہ جگہ جس میں مکمل اندھیرا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو 1000 سال دہکایا تو وہ سرخ ہو گئی. جیسے ہم دنیا میں آگ کو دیکھتے ہیں نا، اس میں روشنی بھی ہوتی ہے نا، لائٹ بھی ہوتی ہے آگ کے اندر، ریڈش ہوتی ہے. پھر جہنم کی آگ کو مزید 1000 سال دہکایا، اب وہ سفید ہو گئی. پھر مزید 1000 سال دہکایا، اب وہ سیاہ ہے بالکل. جہنم کی آگ ایسی آگ ہے جس میں قطعاً کوئی روشنی نہیں ہے. تو الٹیمیٹ اندھیرے کی جگہ، مکمل اندھیرے کی جگہ جہنم، اندھیری جہنم میں ان کو پہنچا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہم اخرجنا من الظلمات الی النور، اللہ تو ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آ. آیت نمبر 258. اب یہاں سے چند واقعات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس میں کفر اور ایمان کی کشمکش کا ذکر ہے کہ کیسے نور کو چھوڑ کے اور اندھیروں کی طرف کچھ لوگ دوڑ پڑتے ہیں. اس لیے دوڑ پڑتے ہیں کہ وہ طاغوت کا انکار نہ کر سکے. پہلا واقعہ شروع ہوتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم علیہ السلام کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی. ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام وہ جنہوں نے ہر طرح کے اندھیروں کو چھوڑا اور نور کی طرف بڑھ گئے اور نور کو اپنا لیا. ابراہیم علیہ السلام کا ولی، ابراہیم علیہ السلام کا مددگار اللہ تھا. اور جس بادشاہ کا ذکر ہے اس کا نام نمرود آتا ہے. نمروڈز ان کو کہا جاتا ہے. یہ نمرود فرعون کی طرح کسی شخص کا اپنا ذاتی نام نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ٹائٹل تھا. جیسے فیروز کے نام سے بہت سارے فرعونہ تھے، اسی طرح نمروڈز کے نام سے، نمرود کے نام سے بہت سارے بادشاہ ہوا کرتے تھے. اس زمانے کے بادشاہوں کا لقب یا ان کا سمجھے ڈیزگنیشن نمرود ہوتا تھا. یہ نمرود وہ ہے جس نے کہ نور کو چھوڑا اور تاریکیوں کی طرف بڑھ گیا. یہ خود اپنے وقت کا بہت بڑا طاغوت تھا. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ بادشاہ تھا. تالمود میں جو کہ جیوز کی کتاب ہے، اس میں بھی اس مناظرے کا، اس ڈیبیٹ کا ذکر موجود ہے جس کا کہ یہاں اشارہ کیا ہے قرآن نے. اب اس بادشاہ نے، نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے جو جھک کی، جو بحث کی، فرمایا کس بات پہ؟ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اس کو بادشاہی دے دی تھی. کیا خوبصورت جملہ ہے جس میں اس کی پوری احسان فراموشی کو
ظاہر کر دیا گیا کہ اس لیے وہ سرکش ہو گیا کہ نعمت ملی تھی اس کو. اور یہ حقیقت ہے کہ سرکشی زیادہ وہاں پر آتی ہے جہاں نعمتیں زیادہ ہوں. جب اللہ کی عطا زیادہ ہو جاتی ہے تو غرور، تکبر، خود پسندی، نفس کی پوجا شروع ہو جاتی ہے. جہاں عزت ہوتی ہے تو عزت خود طاغوت بن جاتی ہے. کچھ چلا جائے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، عزت کو ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتے. دولت خود طاغوت بن جاتی ہے. عطا کی اللہ نے دولت، اب دولت کو ہی پوجنے لگ گئے. اب ایک شخص ہے جس کے پاس دولت ہے ہی نہیں، اس کے لیے نسبتاً آسان ہوتا ہے دین قبول کر لینا. جس کے پاس دولت ہوتی ہے اس کا جہاد زیادہ ہے، مشکل زیادہ ہوتی ہے اس کو. اب اللہ نے اس کو اتنا کچھ دیا، بادشاہت دی، بجائے کہ شکر گزاری کی روش اختیار کرتا، ہیوملٹی اختیار کرتا، عاجزی اختیار کرتا، اس نے یہ جانا ہی نہ کہ اس کو اللہ نے دیا ہے. یہ مسئلہ ہوا نا، تبھی تکبر آیا. اگر اس کو یہ احساس رہتا کہ اللہ کی عطا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں اور زمین میں، یہ اللہ کی دین ہونے کا احساس اس کو طاغوت بننے سے بچا لیتا. لیکن اس نے سوچا یہ تو میرا ہے، اپنا ذاتی پوزیشن ہے، ہر چیز کو اپنا ذاتی کمال سمجھا اس نے، اور دینے والی ہی کے مقابلے پر آ گیا، اللہ ہی کا مقابلہ شروع کر دیا. ان نعمتوں کو نعمت دینے والے کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا. یہ ہے کفر کی انتہا. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے رب کی تعریف میں سب سے واضح بات یہ کہی، سب سے نمایاں، سب سے جو پرومیننٹ بات تھی وہ یہ فرمائی کہ دیکھو اللہ کے اختیار میں ہے موت اور زندگی. قال، نمرود بولا انا احیی و امیت، اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے. روایات میں آتا ہے کہ نمرود نے 2 قیدی بلوائے، ایک کو مروا دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہا دیکھو میں بھی لوگوں کی زندگی اور موت پر اختیار رکھتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بحث پہ اور ضد پر اتر آیا ہے. چاہتے ابراہیم علیہ السلام تو اس کو اس میں بھی چپ کرا سکتے تھے، لیکن نبیوں کو بحث مباحثے میں الجھنا اچھا نہیں لگتا. ان کو بہت زیادہ آرگیومنٹس اور ریٹرک پسند نہیں آتی، اور نبیوں کے راستے پر چلنے والوں کے لیے بھی اسی میں بہتری ہے کہ وہ بحثوں میں نہ الجھیں. انبیاء کا مقصد لوگوں سے بحثوں میں جیتنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کو دین کی طرف دعوت دینا ان کا مقصد ہوتا ہے. بحث میں جیتنے سے بڑا کون ہوا؟ انسان خود. چپ کرا دینے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگلا قائل ہو گیا. چپ کرانا اور ہوتا ہے اور قائل کرنا اور ہوتا ہے. اسی طرح تبلیغ کے بھی 2 انداز ہیں. کچھ لوگ تبلیغ کرتے ہیں صرف اگلے کو چپ کرانے کے لیے، ان کے انداز میں ایگریشن ہوگا، ضرور ایگریسو ہوں گے. اور کچھ کا انداز ہوتا ہے کہ بات پہنچا دی جائے. ان کے تبلیغ کے انداز میں ایگریشن نہیں ہوگا، ان کا سمجھانے کا انداز ہوگا، اپنانے کا انداز ہوگا. تو ہم کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنانے کے لیے بات پہنچا رہے ہیں، سمجھانے کے لیے ہم بات پہنچا رہے ہیں، یا ہم چپ کرانے کے لیے بات پہنچا رہے ہیں. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اکثر و بیشتر ہم چپ کرانے کے لیے بات پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو پتہ چل جائے میرے پاس کتنی نالج ہے.